رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ سورہ توبہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے ختم کیے۔ سورہ یونس کا پہلا رکوع، اس کی لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ 11ویں پارے کا یہ ہے چوتھا رکوع، چھٹا رکوع ہے 11ویں پارے کا، اور سورہ یونس کا پہلا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد خوب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت والی کتاب۔ اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً تعجب، ان اوحینا، اس بات میں کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک رجل، ایک مرد کی طرف، ایک انسان کی طرف۔ اور وحی کیا کی، ان انذر الناس، کے لوگوں کو ڈرا۔ انذر ینذر انذارن، ڈرانا، انذر آرڈر کا صیغہ ہے، اکرم کی طرح، ڈرا لوگوں کو۔ وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری سنا۔ کس بات کی خوشخبری، ان لہم، کہ بے شک ہے ان ایمان والوں کے لیے، قدم صدق عند ربہم، سچا بدلہ اپنے رب کے پاس۔ قدم کو کہتے ہیں، اس سے مراد آگے کی چیز، کیونکہ قدم کے ذریعے آپ آگے کو جاتے ہیں نا، تو جو چیز آگے ہوتی ہے اس کو بھی قدم کہا جاتا ہے۔ صدق کا لفظی ترجمہ ہے سچائی، لیکن یہ لفظ کسی اچھے کام، کوئی بھی اچھا کام ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے صدق فی القتال، اس نے لڑائی میں سچا کیا، یعنی سچ کر دکھایا، بھرپور طریقے سے لڑا، اور فی اس عمل میں وہ سچا ثابت ہوا۔ تو کوئی بھی جب اچھا یا سچا یا پختہ ہو، اس کو بھی صدق، سچائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے سچائی کا بدلہ، یعنی جو آگے دیا جائے گا وہ بدلہ ہوگا، اور سچا بدلہ کیا مطلب، پورا بدلہ۔ تو اس لیے قدم صدقین کا مطلب کیا ہوتا ہے، قدم سے مراد بدلہ جو آگے جا کے ملے گا، صدق سے مراد سچا، یعنی پورا بدلہ۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے پورا بدلہ ہے۔ قال الکافرون، کافر کہنے لگے، ان ھذا، بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لساحر مبین، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، مبین واضح، کھلے ہوئے جادوگر ہیں یہ، معاذ اللہ۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے معاملات کی، جتنے معاملات ہیں ان کی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا، مگر، من بعد اذنہ، اس اللہ کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، الیہ جمیعاً، تم سب کے سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا، سچا وعدہ۔ انہ، بے شک وہ، یبدأ الخلق، تخلیق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، مخلوق کو۔ خلق کا معنی مخلوق، اور بدأ یبدأ، ابتدا کرنا، ابتدا کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ ابتدا، باب افتعال میں جب چلے جائیں گے تو ابتدا بن جائے گا، ورنہ بدأ یبدأ، بے شک وہ پہلی مرتبہ خلق کو پیدا کرتا ہے۔ ثم، پھر اس کے بعد، یعیدہ، وہی اس خلق کا اعادہ بھی کرے گا۔ اعاد یعید اعادۃ، لوٹانا۔ کیوں اعادہ کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو بدلہ دے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو بدلہ دے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہوں گے، جو انکار کریں گے، لہم شراب، ان کے لیے مشروب ہے، پانی ہے، پینے کی چیز ہے، من حمیم، کھولتا ہوا۔ حمیم گرم تیز کھولتی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، گرم کھولتی ہوئی چیزوں سے مشروب ہے ان کے لیے۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء، روشنی بنایا، والقمر نوراً، اور چاند کو نور بنایا اس نے، وقدرہ، اور ٹھہرا دی اس چاند کی، منازل، منزلیں کا مطلب
اس نے یعنی ایک دن میں کتنا سفر کرنا ہے، اس کو منزل سے تعبیر کیا گیا، یہ 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرنا ہے، یعنی ہر چیز کو کیلکولیشن کر کے اس نے ایک ترتیب سے چلا دیا۔ منازل کا یہ مطلب ہے۔ منزل اصل میں کہتے ہیں جب آپ سفر کرتے ہو نا، تو آپ جہاں جہاں اسٹے کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنے کلومیٹر کے بعد اسٹے کروں گا، پھر اتنے کلومیٹر، ایک چیز کا پہلے سے اندازہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو چاند اسٹے نہیں کرتا کہ ایک اسٹیشن پہ رک جائے پھر دوسرے اسٹیشن میں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی منزلیں طے ہیں کہ ایک دن میں کتنا سفر کرنا ہے، 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرنا ہے، اس کو منزلوں سے تعبیر کیا گیا۔ وَقَدَّرَهُ منازل، اور اس نے اس چاند کی منزلیں طے کر دی، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو، عدد السنین، سن سال کو کہتے ہیں، سالوں کا حساب، سالوں کے تعداد جانو، والحساب، اور حساب و کتاب جانا کرو۔ ما خلق اللہ ذالک، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ یفصل الآیات، وہ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے اختلاف میں، عدلنے بدلنے میں، آنے جانے میں، وما خلق اللہ، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امیدیں نہیں لگاتے ہماری ملاقات کی، ان کو امید ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ ورضوا، اور راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اطمینان ہو گیا ان کو دنیاوی زندگی پر۔ اطمأنوا اصل میں تھا اطمأننوا، اطمینان سے نکلا یہ، تو اسی پر مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی پر، بس یہی چاہیے ہمیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ، مأواہم النار، ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو رہنمائی کرے گا، ان کو چلائے گا سیدھے راستے پر، بی ایمانہم، ان کے ایمان کی برکت سے، تجری، ایسے راستے پہ چلائے گا جس کا اینڈ کیا ہوگا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت کے باغات میں ہوں گے، عیش کے باغات میں ہوں گے یہ۔ دعواہم فیہا، اس جنت میں ان کا دعویٰ کیا ہوگا، یعنی ان کی بات کیا ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وتحیتہم، اور ان کی ملاقات کے وقت کیا بات ہوگی۔ تحیہ کہتے ہیں، یہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، حی یا یحیی، حیاتن کا معنی ہوتا ہے زندہ ہونا، حی یا یحییٰ پڑھا جاتا ہے، اور حیا یحیی تحییتن کا معنی زندہ کرنا، باب تفعیل میں جب یہ جائے گا تو حیا یحیی کا معنی زندہ کرنا اور زندگی کی دعا دینا بھی آتا ہے۔ تو جب بھی ہر قوم میں رواج ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، وہ پوری دنیا میں ہر قوم میں ایک رواج ہے کہ اللہ تمہیں صحیح رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کسی قوم میں ملاقات کے وقت کوئی جملہ کہا جائے گا تو عربی میں اس کو تحیہ کہا جانے لگا۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، تحیتہم فیہا، اس جنت میں ان کی جو ملاقات ہوگی وہ کیسے ہوگی، سلام، سلام کے ذریعے سلامتی کی دعائیں دی جائیں گی۔ وآخر دعواہم، اور ان کا آخری دعویٰ کیا ہوگا، جو ملاقات ختم ہوگی جنتیوں کی، وہ کیسے ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ ملاقات کے وقت اس جنت میں وہ جب نعمتیں دیکھیں گے تو سبحان اللہ کا ورد کثرت سے کریں گے، اور ملاقات کے وقت سلام ہوگا، اور جو آخری کلام ان کا ہوا کرے گا مجلس برخاست ہوتے ہوئے، وہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے، اس سے پہلے جو ہم نے سورہ توبہ پڑھی ہے نا، وہ تو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ وقت پہلے، اور یہ جو سورہ یونس ہے یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ دونوں کے مضامین میں بڑا فرق ہے۔ جو مکہ والی صورتیں ہیں ان میں عقیدے پر بحث زیادہ ہے، کانسیپٹ کلیئر کیے جا رہے ہیں، جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں وہ دماغ میں اتارے جا رہے ہیں، اور جو مدینہ کی صورتیں ہیں ان میں ان کا پریکٹیکلی نفاذ ہو رہا ہے کہ اب تم نے عمل کیا کرنا ہے۔
تو اس لیے جو مکی صورتیں ہیں ان میں اعمال کی زیادہ بحث نہیں، عقیدے کی زیادہ بحث ہے. تو یہاں بھی اسلام نے قرآن نے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقائد بیان کیے. سب سے پہلی بات جو یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، الف لام را تلک آیات، جو سورت شروع ہوتی ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ اس سورت کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھو. حکمت کا مطلب بڑا پرمغز کلام ہے یہ، اور ایسی عقل مندی کی باتیں ہیں، عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں جو انسانیت کے لیے بہت ضروری ہیں. تو اللہ نے انٹروڈکشن شروع کیا کہ میری کتاب کو اور اس سورت کی آیات کو ہلکا نہ سمجھو. تل کا آیات، تل کا ہاتھ سے اشارے کے وقت، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی. وہ آیات کیا شروع ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے. وہ کیا تعجب ہے؟ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ عجب ہے، تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کا انتخاب کر کے، ایک انسان کا انتخاب کر کے اس پر وحی نازل کرنا شروع کر دی. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہمیشہ سے پیغمبر انسانوں میں ہی آتے رہے ہیں، اور پھر ان کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں. ان تعلیمات پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ انذر الناس، کے لوگوں کو ڈراؤ. کن لوگوں کو؟ برے لوگوں کو ڈراؤ جو برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. وبشر الذین آمنوا، اور جو آپ کی باتوں پہ ایمان لائیں ان کو خوشخبری سناؤ اور ان کو بتاؤ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے عمل کا بہترین بدلہ ہے. جو اچھا عمل کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں. دنیا میں ہر قوم آخرت کا انکار کرتی ہے، ہر قوم آخرت کی منکر ہے. جو آخرت کے اقرار بھی کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نہیں کہ جو نیچر کو اپیل کرے، جس میں ڈیٹیل ہو، معلومات ہوں. تو اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، تمہیں قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے، پورا بدلہ ملے گا تمہارے اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی. تو اللہ کہتے ہیں اس بات سے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. یہ تو پیغمبروں کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جنت کے ذریعے موٹیویٹ کریں اور جہنم کے ذریعے ڈی موٹیویٹ کریں برے اعمال میں. تو لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے، اور تعجب یہاں تک پہنچا قال الکافرون، کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہیں کھلے ہوئے. کیونکہ جب یہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں لوگوں کے دل پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن میں اتنی اٹریکشن ہے، لوگ مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جادو ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کی پاکیزگی نہیں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ جو جادو ہے جس کے کرشمے یہ دکھا رہے ہیں. تو قرآن ایک شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو ایسی پاکیزہ تعلیمات پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. پھر اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تم اس رب کو بھول گئے ہو. تو اس لیے اس توحید کی طرف اللہ آتے ہیں جو رسالت کا بنیادی مقصد ہے. رسالت کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ نبی لوگوں کو اپنا غلام بنائے، رسالت کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کر آئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا رب وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس کے وجود پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو شریک نہ کرو. اس لیے اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں ان ربکم اللہ. اس میں ایتھیس لوگوں پہ بھی رد ہے جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی. اللہ بتا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے آسمان، زمین اور سورج اور چاند کا نظام جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، یہ کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. 6 دنوں میں تمام آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا. کیسے بنایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ 6 دنوں میں یہ نقشہ وجود میں آ گیا اور پھر کروڑوں سال اس میں تصرف ہوتے رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 6 دن بھی ہو سکتا ہے زمین کے 6 دن نہ ہوں، یہ اللہ کے علم کے 6 دن ہو. جو جیسے قیامت میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ والے 6 دن ہو، واللہ عالم. ہمیں اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں، کچھ متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کو اللہ کے سپرد کر دو. تو بہرحال اللہ کہتے ہیں میں نے 6 دنوں میں بنایا. کیسے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، کما ہوا لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے. اس کی تفصیل بھی ہمیں معلوم نہیں ہے.
یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیریں کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اللہ کی پرمیشن کے ساتھ۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، قیامت کے دن اگر قیامت واقع ہوئی اور جنت جہنم ہوا، جنت جہنم کا تصور صحیح ہوا، تو یہ بڑے بڑے بت جو ہیں جن پیروں کے نام پر ہیں وہ پیر ہمیں بخشوا دیں گے اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، اور اللہ اجازت کن کو دے گا، کس کے لیے دے گا، یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے بتا دیا کہ مشرک کے لیے اجازت نہیں ملے گی، اور مشرکوں کو اجازت نہیں ملے گی کہ سفارش کریں۔ اجازت ملے گی ان لوگوں کو جو توحید پرست ہوں گے، وہ سفارش کریں گے بھی ان کی جو توحید پرست ہوں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، کیونکہ ایتھیس اور ملحد کیا کہتے ہیں، ہمیں خدا نظر نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لائیں اس خدا پر جو نظر نہ آئے؟ تو اللہ اس آسمان زمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی تو ہے تمہارا خدا، یعنی اسی میں تو اس کے جلوے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور تو یہ کریشن کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟ تو یہ ساری کی ساری کائنات جس نے بنائی ہے، ان ربکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب۔ تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے بالکل تمہارے سامنے، تم جو کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتے، اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ملحدوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، بعض لوگ خدا کے وجود کے تو قائل ہیں، ہاں کوئی کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی غلط، الیہ مرجعکم جمیعا، جس نے تمہیں بنایا ہے اور اس کائنات کو بنایا ہے، تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر بھی جاؤ گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، بالکل پکا سچا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو۔ سورہ حج میں بڑے زبردست انداز میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا، میں جب وہ آیتیں پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک جگہ کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ تو بڑے قرآن کے واضح دو ٹوک دعوے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے تو دوبارہ زندہ کیسے ممکن ہے؟ تو مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب اگلی آیتوں میں قرآن دے رہا ہے، انہ یبدأ الخلق، وہی تو ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ کیسے پیدا کر لیا اس نے؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو مر کے مٹی تو ہونا کم از کم، تو اس وقت تو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے وہ۔ ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی لوٹا دے گا۔ تو کسی چیز کو فرسٹ ٹائم بنانا مشکل، لیکن ریپیئرنگ کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ تو جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا وہ ریپیئر کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا، دوبارہ بنائے گا کیوں؟ یہ کام کرے گا کیوں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کہتے ہیں دوبارہ اس لیے بناؤں گا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ایمان لانے کے بعد، ان کو بدلہ بھی تو ملے اس کا۔ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، اس دنیا میں اچھے لوگ الٹے مظلوم بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ظالم لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں نہیں حساب ملتا، یہاں انصاف نہیں ہوتا، میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ میں اچھا بدلہ دوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس بیس پہ اچھے اعمال بھی کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ان کے بدلے میں کمی نہیں ہوگی، باقی اللہ تو زیادہ بدلہ دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو میری باتوں کا انکار کریں گے، آخرت کا انکار کریں گے، میرے وجود کا، میری توحید کا انکار کریں گے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور جو یہ کفر کیا کرتے تھے نا میرے وجود کا، میری توحید کا انکار کیا کرتے تھے، پیغمبروں کا، اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دوں گا میں۔ پھر اللہ اپنی دوبارہ قدرت کو بیان کرتا ہے، اپنے وجود کی، اپنی توحید کے دلائل بیان کرتا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی تو ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء، روشنی بنایا۔ یہ خود بخود نہیں ہو گیا، سب کچھ آٹومیٹیکلی نہیں ہو گیا۔ 9 لاکھ سے زیادہ گنا بڑا سورج اور ایک ہائیڈروجن گیسوں کا مجموعہ اور
بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو لاکھوں کروڑوں سال سے آگ پھینک رہا ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ایسا بنایا. والقمر نورا, اور چاند کو بھی اس نے روشنی بنایا. ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ نور ایک ٹھنڈی سی روشنی ہوتی ہے, ضیاء کا مطلب روشنی ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں. بعض لوگ جو یہ فرق کرتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ہو, اور نور اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے لی ہو, تو یہ لغت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. عربی زبان میں یہ بات کے لوگوں نے فرق کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی, لیکن قرآن یہاں اس مضمون کو بیان نہیں کر رہا, کیونکہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. عربوں کو اگر یہ بیان کر دیا جاتا نا قرآن کی اپنی روشنی نہیں ہے, سورج کی روشنی لیتا ہے, تو ایک نئی جنگ چھڑ جاتی. اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر الگ دلائل دینے پڑتے. تو اس لیے اسلام نے ہدایت کے ٹاپک کو فوکس کیا ہے. دائیں بائیں اسلام اپنے ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے, قرآن ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے کہ جو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے وہ ان میں رہنے دو, میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ انہیں اس پہ کام کرنے دو. اسلام تو آپ کو یہ بتا رہا ہے, قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں غور کرو, یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی. والقمر نورا وقدرہ منازل, اور اس نے اس سورج کی اس چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں. بعض علماء نے کہا یہ ہو ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے, بتاویل کل واحد, کیا مطلب اس سورج کی بھی اور اس چاند کی بھی. اور بعض نے کہا نہیں چاند کی طرف لوٹ رہی ہے. تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں کی منزلیں بہرحال طے ہیں. تو اس چاند کی منزلیں طے کر دیں. لتعلموا عدد السنین, تاکہ تم سالوں کا حساب معلوم کرو. یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے. یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ نہ ہوتی. اب دیکھیں چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے, لاکھوں سال سے انسانوں کو وہ دن گننے اور سالوں کا حساب رکھنے میں مدد دے رہا ہے. یہ تو اب اپلیکیشن آ گئی ہے نا. اب دیکھیں چاند آپ جب دیکھتے ہیں, پہلی کا چاند ہوتا ہے بہت باریک, پھر تھوڑا بڑھتا ہے, پھر تھوڑا بڑھتا ہے, تو ہمیشہ سے لوگ اس کو دیکھ کے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں. پھر سورج کے ذریعے سالوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے موو کرتے 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 تھوڑا سا شمال کی طرف جاتا ہے, پھر شمال کے اینڈ میں آ کے دوبارہ جنوب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. تو جب یہ ایک دور مکمل ہوتا ہے تو پورا ایک سال ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم ان چاند اور سورج کی منزلوں سے سال کا حساب لگاتے ہو, والحساب, اور دوسرا حساب لگاتے ہو, یعنی سالوں کی گنتی بھی شمار کرتے ہو اور دیگر حساب کتاب بھی. جتنے آپ کے حسابات ہیں یہ سارے سورج اور چاند کی گردشوں پہ چل رہے ہیں. ورنہ انسان اس زمین پہ ہوتا اور یہ گردشیں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا. یہ جو آج 24 گھنٹے کا ہم نے دن بنایا اور 365 دنوں کا ہم نے سال بنایا, اور پھر ان 24 گھنٹوں میں سے ہم نے ہر گھنٹے کے 60 ٹکڑے کر کے منٹ بنائے اور ہر منٹ کے 60 ٹکڑے کر کے سیکنڈ بنائے, تو سارا ٹائمنگ اور یہ نظام اس سورج اور چاند سے متعلق ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہاری ساری کیلکولیشن اس سے متعلق ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو تم تو اندھے بہرے ہوتے, تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے, اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے, کتنا دن گزر گئے, مہینہ کب کمپلیٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں میں تم اندھے ہوتے. لیکن چونکہ انسان کو زمین میں اللہ نے احسن طریقے سے بسانا تھا, لہذا چاند اور سورج کو روکا نہیں گیا بلکہ ان کو گردشوں میں چلا دیا گیا ہے. لتعلموا, تاکہ تمہیں پتہ چلے, عدد السنین, سالوں کی گنتیاں پتہ چلیں اور حساب و کتاب پتہ چلے. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, کیسی خوبصورت آیت ہے یہ. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ یہ بیکار نہیں ہے ساری چیزیں. جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کی نظر میں یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ انسان انجوائے کرے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, وہ بنا کے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو تمہیں, یہ حق کے ساتھ ہے. حق کا کیا مطلب؟ متلبسا بالحق, ان کا ایک مقصد ہے. اس لیے بہت سے علماء یہاں حق کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن ہے, بغیر ریزن کے نہیں کیا. وہ ریزن کیا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تم یقین کرو کسی نے بنایا ہے, یہ کائنات خود بخود نہیں بنی, اور بنانے والے کا مقصد ہمیں آزمانا ہے, اور آزمائش کے بعد پھر ایک نتیجہ بھی ہے. ان تمام چیزوں پر استدلال کرو تم. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ اس لیے بنایا ہے. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اس آیت میں جب میں پڑھتا ہوں نا, ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, بہت ایمان بڑھتا ہے اس آیت سے. اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا ہے. جو سائنسدان تو بس اس میں لگے رہتے ہیں کائنات کی تحقیق میں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنایا کیوں گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کوئی بہت خدمت کر رہا ہو, بس آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں, یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے. اس سے پوچھا تو جائے کہ بھئی تم میری خدمت کیوں کر رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی
تو یہ سب کچھ اللہ نے ناحق پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یفصل الآیات، وہ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، یعنی عقل مندوں کے لیے جن کے پاس علم ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ حق کو پہچاننا چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے۔ اس چیز کا جن کے پاس علم ہے وہ اس طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ حق تک پہنچیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ نشانیاں اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تو نے اس کائنات کو کیوں بنایا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں، بے شک دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں۔ آسمانوں پہ تو بعد میں غور کرنا، تم صبح و شام دیکھو دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ لاکھوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے، ایک دم تیز روشنی، پھر رات کے 12 بجے کھپ اندھیرا۔ اس سے پورا نظام زمین کا نظام چل رہا ہے، انسانوں کی اور جانوروں کی حیات اس پر موقوف ہے۔ بے شک زمین دن اور رات کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا سب کے سب میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں خدا کے وجود کی، خدا کے توحید کی، پیغمبروں کے برحق ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی، آخرت کی، جنت جہنم کی، ہر چیز کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ لقوم، ان لوگوں کے لیے یتقون، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے متقین کا ذکر کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امیدیں ہی نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی امید ہی نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ بس یہی ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں نہیں، ہم مانتے ہی نہیں آخرت کو کہ کیا ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں تبھی تو ان کا یہ نتیجہ نکلا نا، اللہ کی آیات میں غور ہی نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس عمل کے نتیجے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ عمل کیا تھا؟ کفر، اللہ کی نعمتوں سے بہت فائدہ اٹھایا، لائف کو بھرپور انجوائے کیا، مگر ان نعمتوں کے دینے والے کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہے، اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے انہوں نے، ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر اچھے اعمال بھی کیے انہوں نے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، کہاں؟ جنت تک لے کر جائے گا ان کو، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، ایسی خوبصورت بہشت ہوگی، جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، اور نعمت اور عیش کے باغات میں، اور وہاں بات بھی بڑی پاکیزہ ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا دعویٰ کیا ہوگا وہاں پہ، یعنی منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی اتنی خوبصورت جنت اور اتنی خوبصورت نعمتیں دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ جملہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب انسان بہت تعجب میں آتا ہے، بہت عجیب جب متاثر ہوتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی۔ تو وہاں تعجب سے کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات کے وقت ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ دعا کیا ہوگی؟ سلام۔ جب آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، پھر گپ شپ لگائیں گے، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہیں گے ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یعنی یہ تعریفیں خود بخود ان کی زبان سے نکل رہی ہوں گی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ یہ سورہ یونس کا پہلا رکوع تھا جو الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک بشر کو، ایک انسان کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا، اور وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کیوں کر رہا ہے، یعنی وہ اتنی اچھی تعلیمات کیوں دے رہا ہے، اس پہ تعجب ہو رہا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، ہماری مرضی ہم جس کو پیغمبر بنائیں۔ تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ بھیجا ہے یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج جو لوگ اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں بھائی، کوئی پیغمبر کیوں آ گئے؟ تو بھائی
تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ خدا اور بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے آپس میں، کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، اللہ نے جو اپنا انٹروڈکشن کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے اس میں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ چونکہ یہ صورتوں میں احکام کم ہیں، اس لیے ہم یہاں ذرا تیز رفتاری کے ساتھ ان آیتوں کی تفسیر کی طرف ہم چلیں گے۔ اس میں زیادہ تر ایمان اور عقیدے ہی کی بات ہے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ یونس کا رکوع نمبر 2 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 7۔ لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، یعجل اللہ جلدی کرے، للناس لوگوں کے لیے، عجل یعجل تعجیلاً کا مطلب جلدی کرنا، الشر لوگوں کے لیے شر میں جلدی کرے، یعنی اللہ اگر لوگوں کو شر میں جلدی کرے، کیا مطلب؟ لوگوں کو مصیبت پہنچانے میں جلدی کر لے اللہ اگر، کیسی جلدی؟ استعجالہم بالخیر، جتنی جلدی وہ طلب کرتے ہیں خیر میں، استعجل یستعجل استعجالاً، جلدی طلب کرنا، جلدی مچانا۔ تو مفہوم کیا ہوا؟ یعنی آسان ترجمہ کیا ہوا؟ اگر اللہ لوگوں کو شر پہنچانے میں جلدی کرے، ایسے جیسے لوگ خیر میں جلدی کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں، یعنی کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے میں جیسے لوگ جلدی مچاتے ہیں، اللہ اگر ان کو شر پہنچانے میں ایسے جلدی کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، چکا دی جائے گی ان کی طرف ان کی میعاد، وقت مقرر، یعنی ان کے اجل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اجل کسے کہتے ہیں؟ وقت مقرر، جس پہ ثواب یا عذاب آنا ہے، تو یہاں عذاب مراد ہے، تو اللہ ان کے اجل کو پورا کر دے گا، یعنی جلدی سے ہلاک کر کے پوری قوم کو تباہ کر دے گا۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں، وَذَرَ يَذَرُ کا معنی چھوڑ دینا، کہتے ہیں ذر چھوڑ دو اس کو، فَنَذَرُ نَوْذَرُ تھا اصل میں، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جو ہماری ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران سرگردان گھومتے ہیں، ہم فوراً عذاب نہیں دیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب انسان کو چھوتی ہے، الضر کوئی مصیبت، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ اپنے پہلو کے بل، جنب پہلو کو کہتے ہیں، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوئے، فلما پس جب کشفنا عنہ ہم کشف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، عنہ اس انسان سے، ضرہ اس کی مصیبت کو، مرہ وہ ایسے گزرتا ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے، مرہ یمر مرورن گزرنا، لیکن یہاں مطلب ہے ہو جانا، اس طرح سے وہ گزرتا ہے، یعنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، یا ایسا ہو جاتا ہے کأن لم گویا کہ لم یدعونا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، دعا یدعو کا معنی پکارنا، لم یدعو اس نے نہیں پکارا ہمیں، الی ضرن کسی مصیبت کی طرف، مسہ جو مصیبت اسے پہنچی تھی، یعنی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں کسی مصیبت کے لیے پکارا ہی نہیں ہے، جو مصیبت اس کو پہنچی تھی کبھی پکارا ہی نہیں اس نے ہمیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ کذالک اسی طرح زینا مزین کر دی جاتی ہے، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، ما کانوا یعملون وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے جو عمل وہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ عمل ان کی نظر میں مزین کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ برا عمل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے، قرون قرن بستی کو کہتے ہیں، قرون بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا تھا، وجاءتهم رسلهم بالبینات اور آئے ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا میں نے بتایا تھا نا، کانا کے بعد جب لی آتا ہے اس کا مطلب وہ ایسے تھے ہی نہیں، ان کے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ ایمان لے آتے، وہ یعنی بہت ہی بدبخت تھے وہ، وما كانوا ليؤمنوا وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے، کذالک نجزی القوم المجرمین اس طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں، ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تم کو، خلائف فی الارض زمین میں خلیفہ، زمین میں جانشین، ان کو مار کے ہم تمہیں لے کر آئے، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون تم کیسا عمل کرتے ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح آیتیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا وہ لوگ کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقاتوں کی امیدیں ہی نہیں ہیں،
جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہونے والی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایتی بقرآن غیر ھذا، عطا یاتی اتیانن کا معنی آنا، اس کے بعد جب با ہے تو اس کا معنی لانا، تو ایتی بقرآن، آپ لے آئیں قرآن۔ لقاءنا کو جب ملا کے پڑھیں گے تو الف سائلنٹ ہو جائے گا، اصل میں تھا لقاءنا ایتی بقرآن، لیکن پڑھا جاتا ہے لقاء نأتی بقرآن۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایتی بقرآن غیر ھذا، آپ ایک قرآن لے آئیں اس کے علاوہ، یہ والا نہیں چاہیے ہمیں، او بدلہ، یا آپ اس کو تبدیل کر لیں، تھوڑا سا اس میں ہمارے حساب سے آیتیں ڈال دیں۔ قل ما یکون لی، میں نے کہا نا کانا لی یکون لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یکون لی، میرے لائق ہی نہیں ہے، مجھے اس کی طاقت ہی نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو تبدیل کر دوں، من تلقائی نفسی، اپنے نفس کی جانب سے، تلقا کہتے ہیں جانب، تلقاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی طرف، تو تلقائی نفسی، اپنے نفس کی طرف سے میں اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، یعنی اپنی طرف سے میں اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، اس کی مجھے طاقت ہی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں نہیں اتباع کرتا مگر ما، اس کلام کی، یوحى الیہ جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ انی اخاف، میں خوف زدہ ہوتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو کس بات سے خوف زدہ ہوتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے مجھے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، میں نہیں تلاوت کرتا اس قرآن کی، علیکم تم پر، ولا ادراکم بہ، ادرا یدری، ادراءن کا معنی خبر دینا، کہتے ہیں نا لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو ادریا تھا اصل میں، اور نہ وہ اللہ کم تمہیں بتاتا بھی اس قرآن کے بارے میں، اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تلاوت کرتا تم پر اور نہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتاتا، قرآن کی خبر دیتا۔ فقد لبثت، تحقیق میں رہ چکا ہوں، لبث یلبث، لبسن کا معنی اسٹے کرنا، کہیں قیام کرنا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، عمرن، ایک عمر، یہ تنوین کا مطلب ایک عمر کا ایک حصہ میں نے تمہارے بیچ میں گزارا ہے، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، اس پر تو کچھ بھی مجھ پہ نازل نہیں ہوتا تھا، نہ میں پڑھتا تھا۔ افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فمن اظلم، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اظلم کمپیریٹیو ڈگری، ظلم یظلم، ظلمن، ظلم کرنا، اظلم دوسرے کے مقابلے میں بڑا ظالم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن، اصل میں تھا من من، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ، جس نے باندھا ہو اللہ پر کذبن، جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کا انکار کرے، انہو، بے شک، بات یہ ہے، یہ ہو ضمیر شان کہلاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ لا یفلح المجرمون، مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ما، ان معبودوں کی، لا یضرہم، جو معبود ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ مشرکین کہتے کیا ہیں؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہیں ہمارے سفارشی، شفیع سفارش کرنے والا، شفاء اس کی جمع، یہ بت جو ہے ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، نبأ ینبئ، خبر دینا، اتنبئون، تنبئون تصرفون کی طرح، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما، اس چیز کی، لا یعلم، جو اللہ خود بھی نہیں جانتا، ایسی چیز تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی کریں گے، تم اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ کو بھی نہیں پتا، یعنی یہ ہے ہی نہیں بات، تو اللہ کو کیسے پتا ہوگی؟ بما لا یعلم، ایسی بات بتاتے ہو جو اللہ آسمانوں میں بھی نہیں جانتا اور زمین میں بھی نہیں جانتا، یعنی یہ چیز آسمان میں بھی غلط ہے، زمین میں بھی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ سبحانہ، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما، ان معبودوں سے، یشرکون، جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا مگر، امتن واحدتن، ایک امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے سبقت لے جا چکی ہے، ایک کلمہ ہے اللہ کا، ایک بات ہے، وہ بات کیا ہے کہ میں ان کو آخرت میں سزا دوں گا، دنیا دار الجزا ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، اگر یہ کلمہ نہ ہوتا، سبقت من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سبقت کر چکا ہے، یعنی پہلے اللہ یہ بات لکھ چکا ہے کہ آخرت میں اصل سزا کا موقع ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا کلمہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما، ان اختلافات کے بارے میں، فیہی یختلفون، جو اختلافات یہ لوگ کر رہے ہیں،
یہ دنیا میں ہی اللہ عملی فیصلہ کر دیتا، دلائل سے تو اللہ نے فیصلہ کیا لیکن عملاً فیصلہ بھی ہو جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رب کی طرف سے آیت یعنی کوئی بڑی نشانی، کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ فقل، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب کا علم اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سورہ یونس کا رکوع نمبر 2 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 7، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یونس کا رکوع نمبر 2 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 7 اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔